ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مکان مسجد نبوی کے قریب میں ہی تھا، حضرت حسن اور حسین کے رونے کی آواز مسجد نبوی تک آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حسن اور حسین کے رونے کی آواز سنی تو آپ بے چین ہو گئے اور آپ کی آنکھ مبارک نم ہو گئی، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، گھر کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک گھر کے اندر پھینک دی اور پھر آپ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بیٹی فاطمہ، کیوں روتی ہو؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اے بابا جان، میرے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنے بدن کو ڈھک سکوں، اس لیے میں نے اپنے بدن کو آپ کی چادر سے ڈھکا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بے چین ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار لگ رہی تھی۔ ان کا چہرہ زرد اور آنکھوں کے نیچے گڑھے صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اے میرے بابا جان، آج اپنی بیٹی کو معاف فرما دینا، کیونکہ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے تک نہیں آ سکی۔ کئی دنوں سے بھوک کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا جسم اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں مسجد میں تھا اور حسن اور حسین کے رونے کی آواز بار بار آ رہی تھی، جس کی وجہ سے میں بے چین ہو گیا۔ اے بیٹی فاطمہ، آخر میرے پیارے نواسے کیوں رو رہے تھے؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ بابا جان، حسن اور حسین نے بھی 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، حسین تو ابھی بہت چھوٹا ہے اور وہ دودھ پیتا ہے، آپ دودھ پلا دیں، وہ خاموش ہو جائے گا، اور حسن کو میں اپنے کندھے پر بٹھا لیتا ہوں، اس سے وہ بھی خوش ہو جائے گا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ زاروں قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ بیٹی، اب کیوں روتی ہو؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ مسلسل فاقے اور بھوک کی وجہ سے میرا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، میں ننھے حسین کو دودھ بھلا کیسے پلاؤں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننھے حسین کو اپنے گود میں اٹھایا اور اپنی مبارک زبان کو چوسانا شروع کیا۔ جیسے ہی حضرت حسین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کو چوسا تو ان کو آرام مل گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ کچھ دیر میں انہوں نے بھی آرام پا لیا۔ اتنے میں مسجد نبوی سے اذان کی آواز گونجنے لگی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مصلی بچھایا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ نماز کے دوران گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے اور فرمایا کہ اے بیٹی، کیا ہوا؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ رونے لگی اور فرمایا کہ اے بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے، 4 دن سے بھوکی ہوں، کچھ بھی نہیں کھایا ہے، جس کی وجہ سے چکر آ گیا اور میں گر پڑی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اے بیٹی، یہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ بابا جان، آج 4 دن سے بھوکی ہوں، اس لیے پتھر باندھے ہیں۔ پہلے دن جب کچھ کھانے کو نہیں ملا تو میں نے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا، جب دوسرے دن بھی کچھ کھانے کو نہیں ملا تو میں نے دوسرا پتھر باندھ لیا، اور پھر تیسرے دن بھی کچھ نہ ملنے پر تیسرا پتھر بھی باندھ لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح 3 دن سے 3 پتھر اپنے پیٹ پر باندھ لیے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی، اپنا مصلی اٹھاؤ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب مصلی اٹھایا تو دیکھا کہ نیچے سونے کا ڈھیر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی، جتنا مرضی اس میں سے لے لو، لیکن ہاں، کل قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے لینے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر پر رکھا اور فرمایا کہ اے بیٹی، تمہارا یہ صبر تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر علی قرآن پاک کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے، اسی کے نتیجے میں خاندان نبی کے چولہے بھی بند ہیں۔
اے بیٹی صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمبل کو اپنے پیٹ سے ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ بابا جان کے پیٹ پر بھی 3 پتھر بندھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے جنت سے کھانا منگوا دیتے، پتھر باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان نے فاقے کر کے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے اور اپنی امت کو سکھا گئے کہ فاقے اور بھوک کی وجہ سے کبھی بھی صبر کا دامن مت چھوڑنا اور اپنی عزتوں کا سودا مت کرنا، خودکشیاں مت کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور جا کر نیچے فرش پر بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ اتنے میں دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرانی سے پوچھا کہ اے عمر، ابھی تو نماز کا وقت بھی نہیں ہوا ہے، پھر اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج میں 3 دن سے بھوکا ہوں، بھوک کی شدت مجھے بے چین کر رہی تھی، اس لیے جلدی چلا آیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج 4 دن سے بھوکے ہیں۔ اس کے بعد آپ تینوں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر نہیں ہے۔ وہاں سے واپس ہونے کا ارادہ کیا تو اندر سے آواز آئی کہ اندر تشریف لے آئے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کھانا پکایا اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لی اور فرمایا کہ آج میرا 4تھے دن کا فاقہ ہے، پتہ نہیں کہ میرے بیٹی کتنے دنوں سے فاقے پر ہے، پہلے یہ روٹی اسے دے آؤ، اس کے بعد میں کھاؤں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، اس کے باوجود آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ سادگی میں آپ کی ایک مثال تھی۔ آپ کے پاس جتنے بھی زیور تھے وہ تمام اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے تھے۔ آپ اپنے گھر میں چکی پیسنے سے لے کر ہر کام خود ہی کرتی تھیں۔ گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی، جس میں آپ کا اونٹ چارہ بھی کھاتا تھا اور پھر وہی کھال رات سونے میں بھی استعمال کرتی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بھی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ آپ دنیا کی ہر عورت کے لیے ایک مثال ہیں اور ہر عورت کو آپ سے سیکھ لینی چاہیے اور اپنی زندگی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر گزارنی چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جایا کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔